السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا استقبال کرتی ہوں HS1 نیوز چینل پر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بھارت جوڑو یاترا کے بعد اب کانگریس پارٹی کے بھارت نیائے یاترا نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ 14 جنوری سے 28 مارچ تک منی پور سے ممبئی تک یہ یاترا نکالی جائے گی، جس میں راہل گاندھی حصہ لیں گے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال نے میڈیا کو بتایا کہ کانگریس پارٹی چاہتی تھی راہل گاندھی اس سفر کا آغاز کریں اور راہل گاندھی نے اس یاترا کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ قبل ازیں راہل گاندھی نے کنیا کماری سے کشمیر تک 4000 کلومیٹر بھارت جوڑو یاترا نکالی تھی اور اب بھارت نیائے یاترا کے ذریعے کانگریس پارٹی ملک کے نوجوانوں، خواتین اور عام لوگوں سے جڑنے کے منصوبے میں ہے۔ اس یاترا کے ذریعے 6200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے قومی دارالحکومت دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ریونت ریڈی ریاست میں چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ مودی سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات منگل کو شام 4 بجے ہوئی۔ مودی سے ملاقات کے دوران متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کئی برسوں سے دونوں تلگو ریاستوں کے زیر التوا مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ریاست کو مرکز سے واجب الدر فنڈز اور زیر التوا پروجیکٹس پر بھی بات چیت کی گئی اور بتایا کہ BRS دور حکومت میں تلنگانہ مقروض ہو گیا ہے، ریاست کو قرض سے باہر نکالنے کے اقدامات کیے جائیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے منگل کو ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق رابطے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں اس طرح ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا جو دونوں ملکوں اور دوست عوام کے مفادات کے لیے ہوں۔ مشترکہ دلچسپی کے بعد امور علاقائی اور بین الاقوامی واقعات میں ہونے والی پیش رفت اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کی 6 ضمانتوں کے لیے عوام وصول کی جانے والی درخواستوں کو اردو زبان میں جاری کریں تاکہ اردو داں طبقے کو سہولت ہو سکے۔ ایکس پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حکومت کی جانب سے جاری کردہ درخواست فارم کے نمونے کی کاپی کو پوسٹ کیا۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور چیف سیکریٹری شانتی کماری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اردو زبان میں بھی درخواست فارم جاری کریں۔ واضح ہے کہ کانگریس حکومت نے انتخابات میں عوام سے جن 6 ضمانتوں کا وعدہ کیا تھا، ان ضمانتوں پر عمل آوری کے لیے 28 دسمبر سے 6 جنوری تک اہل افراد سے درخواست حاصل کرنے والی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے تیلگو زبان میں درخواست تیار کیا ہے، جس کے کاپی کو پوسٹ کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اردو زبان میں بھی درخواست فارم جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے وزیر سریدھر بابو نے کہا ہے کہ نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے طریقہ کار پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے لیے گائیڈ لائنز تیار نہیں کیے گئے۔ وزراء سریدھر بابو اور پونم پربھاکر نے GHMC 28 دسمبر سے شروع ہونے والی پبلک گورننس پروگرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزراء نے بتایا کہ پبلک گورننس پروگرام 150 ڈویژنوں میں منعقد کیا جائے گا۔ 6 ضمانتوں پر بغیر کسی ناکامی کے عمل درآمد کیا جائے گا۔ پبلک گورننس میں موصول ہونے والی درخواستوں کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ماضی میں نئے راشن کارڈ جاری کرنے پر پرانے کارڈ کو نہیں بتایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ مستحقین کے انتخابات کے لیے ضابطہ بنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ درخواستیں صرف خواہش مندوں کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ہی قبول کی جائیں گی۔ استفادہ کنندگان جو پہلے ہی پنشن حاصل کر رہے ہیں انہیں دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اندرما گھر چاہتے ہیں وہ بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ جو اہل ہے ان کی شناخت کی جائے گی اور اندرما گھر فراہم کیا جائے گا۔ وزیر سریدھر بابو نے بتایا کہ پرجاوانی میں اب تک 25,000 درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر آبکاری جوپلی کرشنا راؤ انچارج وزیر برائے متحدہ ضلع نظام آباد کی نظام آباد آمد کے موقع پر آج گیسٹ ہاؤس میں سینئر قائد کانگریس سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے ملاقات کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کی گلپوشی کی۔ اس موقع پر سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر، اشفاق احمد خان بابا و دیگر کانگریس پارٹی قائدین موجود تھے۔ کرناٹک کے رائچور کے مقامی مسلم قائدین نے رائچور ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ نکھل بی کے توسط ریاستی حکومت سے درخواست کی ہے کہ مسلم خواتین کے بارے میں توہین آمیز بیان دینے والے BJP لیڈر پربھاکر بھٹ کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا جائے اور سخت کارروائی کی جائے۔ پربھاکر بھٹ نے 24 دسمبر کو منڈیا ضلع کے سری رنگا پٹنہ شہر میں ہنوماملا وسرجن اور سنکرانتی یاترا کے تحت منعقدہ ایک جلسے میں مسلم خواتین کے بارے میں توہین آمیز بات کی۔ انہوں نے شکایت کی کہ یہ معاشرے کی خواتین اور پورے معاشرے کی توہین ہے۔ مسلم قائدین نے کہا کہ پربھاکر نے خواتین کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، مذہب کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے، بہتان تراشی اور فسادات کی نیت سے بات کی ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ پربھاکر بھٹ اور منتظمین کے خلاف فوری طور پر فوجداری مقدمہ درج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نفرت انگیز تقریر کرنے والے کسی بھی شخص یا تنظیم کے خلاف خود کارروائی کرنے کی ریاستی حکومت کی ہدایت کے باوجود پولیس کی جانب سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔
मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर कर्नाटक के बीजेपी के रुकन असम्बली ने फिर एक धमाका खेज बयान दिया है। इन्होंने बीजेपी दौरे इख्तिदार में कोविड-19 वबा के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का बदउनवानी का वाकया पेश आया। बी पाटिल यत्नाल ने इल्जाम लगाया कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने ज़ेरे क़यादत बीजेपी हुकूमत में 45 रुपये कीमत वाली मास्क पर 485 रुपये वसूल किए हैं। यत्नाल ने मजीद कहा कि वो भी कोविड से मुतासिर थे और उस वक्त उन्हें भी 5.80 लाख रुपये का बिल आया था और ये बिल उन्होंने अपनी जेब से अदा किया था। बाज़ारकान असम्बली या सारा बोझ हुकूमत पर डालते हैं, जबकि हर एमएलए की 2 लाख रुपये तनख्वाह होती है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान करोड़ों रुपये लूटे गए। मैं लूट मार का आदी नहीं हूँ, आपने कोरोना में किसी को बचाया। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटलों में बेड चार्जेस के नाम पर भी अवाम को लूटा गया, जबकि इतनी कीमत में एक मरीज नया बेड खरीद सकता है। बीजेपी रुकन असम्बली ने धमकी दी है कि उन्हें अगर पार्टी से निकाल दिया तो 40,000 करोड़ रुपए गबन मामले के दस्तावेजात मंजर आम पर आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल के रोज कहा कि मुहज़्ज़िब और अमन पसंद अक़वाम ने इत्तेहाद व इत्तेफाक, कौमी जज्बा और वतनी परस्ती के तौर पर दुनिया में अपने ममालिक का नाम रोशन करके तरक्की पजीर बनाया और अपनी नई नस्लों के लिए एक खुशगवार और फारिगुल बाल माहौल मैसर रखा। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा गुनागों हालात को देखते हुए हम पर यह फर्ज बनता है कि हम इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा करें और जाती मफादात के बजाय कौमी मफादात को तरजीह देकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर कल की दाग बेल डालें। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि वो इन गूंगे शैतानों में से नहीं होंगे जो जुल्म के सामने खामोश रहेंगे और वो गजा के मजलूम, इस्तेहसाल और मजलूम लोगों के लिए अदल व इंसाफ की हिमायत जारी रखेंगे। सदर उर्दवान ने इन ख्यालात का इजहार दारुल हुकूमत इंखराम आज़ादी के शायर मोहत्तम आकिफ इरसू ने की याद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया।